بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے ساتھی جلدی آ جائیں. آج ہمارا جو محاضرہ ہے وہ حج اور عمرے کی ترتیب کا ہے. میری کوئی مستقل تیاری نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ آنا جانا رہا ہے کافی سارا، تو اس لیے کافی سارے مسائل پہلے سے ذہن میں ہیں، علماء سے پوچھے ہوئے ہیں، بزرگوں کو دیکھا ہوا ہے. تو میں نے جو ترتیب اس لحاظ سے بنائی تھی کہ عوام کو بڑے آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو آج میری یہ سمجھ لیں خوش نصیبی ہے کہ مجھے علماء کرام اور مفتیان کرام کے درمیان یہ بات کرنے کی سعادت مل رہی ہے. لیکن میری ترتیب فقہی ترتیب نہیں ہوگی، البتہ فقہی ترتیب درمیان میں خود ہی آئے گی انشاءاللہ. جو ساتھی دور بیٹھے نا قریب آ جائیں، تھوڑا سا لمبا کام ہے تو اس لیے آپ بور نہ ہو جائیں. ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. 10-15 منٹ میں عمرے کا طریقہ سمجھیں گے اور آگے ہی 10-15 منٹ میں حج کا طریقہ. ساری باتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں اس پیپر کے اوپر، عمرے کی اور دوسرے پیپر کے اوپر حج کی. دوسرا پیپر آپ لوگ کھول لیں. اصل میں ہم لوگ جب بھی حج اور عمرے کے بارے میں سمجھاتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا شروع کہاں سے کریں. شروع کرنا ہے ہم نے سامان کیا کیا لینا ہے. ٹھیک ہے، سامان کی ساری لسٹ یہ بنی ہوئی ہے. میں نے ایک پیپر چپکایا ہوا ہے، آپ نے کیا کیا سامان لے کے آنا ہے اس کے اندر ساری لسٹ بنی ہوئی ہے. احرام لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ایک بیگ لینا ہے، ایک بیلٹ لینا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ علماء کرام ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ احرام کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کس حساب سے ہے. احرام انسلہ ہونا چاہیے، یہ آپ کو معلوم ہے. سفید ہونا ضروری نہیں ہے لیکن معتد بھی سفید ہے. تو کوئی کون بات کر رہے ہیں؟ ہر بات بڑی اہم ہے. اگر ایک بات بھی اسکپ ہوگی نا تو سارا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. 2 حج کر چکا. ہمارے مفتی صاحب میرے ساتھ ہیں اور بڑے ہمارے ایک ساتھی مکے میں رہتے ہیں. کہنے لگے جی حج کرنے میں نے قران بڑی خواہش ہے کہ قران کروں. میں نے کہا بسم اللہ کرو. طریقہ سارا سمجھایا قران کا، ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا، سارا طریقہ قران کا سمجھایا. جو قربانی کرنے کے لیے بیٹھے تو وہاں شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے تھے. اے میاں تو مکے کا، تو قران کیوں کر رہا ہے؟ مجھے مفتی صاحب نے کہا. تو اس مفتی صاحب نے غنیۃ الناسک کا ترجمہ کیا اردو میں، ٹھیک ہے، جو میرے سے رابطے میں بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کرو. غنیۃ الناسک کا ترجمہ کیا اور اس نے کہا میاں جانور لے رہا نا کافی سارے لے لو، کیونکہ کافی سارے دم تمہارے اوپر آ چکے ہیں. تو کیوں ہوا کہ مکے والا تو افراد کرتا ہے، وہ قران کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ میں نے 21 دم کروائے ان لوگوں سے. ایک چھوٹا سا مسئلہ اگر مس ہو گیا نا، رہ گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس نے تو مجھے کتنی دعائیں یا بددعائیں دی ہوں گی مجھے نہیں پتا، مجھے تو بہرحال کیا چاہیے. تو دیکھو جی یہ سامان ہے، اس میں احرام، ٹھیک ہے، احرام کی 2 چادریں. کچھ باتیں میں مشورے کے طور پہ بتا رہا ہوں. دیکھو احرام کی ہر چادر چل جاتی ہے، انچلی ہونی چاہیے، لیکن باریک چادر مت لیجیے گا. لٹھے والی چادر ملتی ہے عام طور پہ، وہ نہیں لینا. جب بھی گرمی ہو سردی ہو تولیے والی چادر لینا، صحیح ہے، ورنہ لٹھے میں سب کچھ نظر آتا ہے. وہاں پسینہ بہت آتا ہے اور وہ جب بند جاتی ہے اور چپک جاتی ہے تو ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. وہاں کی عام گرمی 42 ڈگری سینٹی گریڈ کی ہے، تو گرمی زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے. تو بہرحال یہ دیکھیں جی، تو ہم نے احرام لیا، ٹھیک ہے، اور دیگر سامان. اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کون کون سا سامان مجھے لینا ہے اور کون کون سا سامان ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں سب کچھ دیا ہوا ہے. عمرے کے لیے اوپر چیزیں ہیں اور جو حج ہے نا اس کے لیے خاص طور پہ مینا کے اندر قیام کرنا، اس میں یہ چند چیزیں ہیں. ابھی تو آپ حضرات کے سامنے مینا اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں، میں بنیادی طور پہ چیزیں بتا رہا ہوں. آپ لوگ جب عمرے کے لیے یہاں سے نکلیں گے، حج کے لیے نکلیں گے، تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھو 3 قسم کے حج ہیں، افراد ہے، قران ہے اور تمتع ہے. ہم صرف تمتع کے بارے میں سمجھیں گے. تمتع سمجھ لیں تو افراد اور قران خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم فی الحال فوکس کریں گے تمتع کے اوپر. تمتع کیا ہوتا ہے؟ جس میں عمرہ کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد حج کرتے ہیں اور حج کرنے کے بعد قربانی کر کے احرام کھولتے ہیں اور پھر حج کے ارکان مکمل کرتے ہیں. اس کو تمتع کہتے ہیں. نہیں، تمتع 2 حصوں میں ہوتا ہے، افراد اور قران ایک حصے میں ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ تو تمتع 2 حصوں میں ہے، یعنی پہلے عمرہ کا مکمل کام کریں گے اور اس کے بعد حج کا مکمل کام کریں گے. ٹھیک ہے. اب ہمیں تو عمرہ کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا کیونکہ یہ چیز ہے کرنے سے آتی ہے.
صرف پڑھنے سے نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو عمرے کا طریقہ یہ سارا پیپر میں نے قدم بقدم لکھا ہے, یعنی ہر قدم پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. دیکھو جی, عمرے کے 2 فرائض ہیں, میقات سے احرام باندھنا اور طواف کرنا, یہ 2 فرائض ہیں عمرے کے. ٹھیک ہے, واجبات آگے 2 ہیں. ہم فرائض واجبات میں نہیں جائیں گے, طریقہ کار سمجھیں گے. آپ اس پیپر کو بالکل الٹ دیں, یہاں پر ایک نقشہ بنا ہوا ہے, دیکھ رہے ہو جی, یہ نقشہ بنا ہوا ہے. آپ ماشاءاللہ چونکہ علماء کرام ہے تو میں اس ترتیب سے نہیں چلتا تاکہ بات پوری سمجھ میں آئے, فقہی قیودات جو ہیں وہ بھی سمجھ میں. یہ نقشہ بنا ہوا ہے آپ کے سامنے, یہ والا یہ تو میری طرف دیکھیں, یہ والا نقشہ بنا ہوا ہے. اس میں آپ کو 2 حدود دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک, ایک بڑی حدود ہے اور ایک اس کے اندر چھوٹی حدود ہے. ٹھیک ہے, جو بڑی حدود ہے یہ دیکھیں, ایک حدود میقات ہے اور ایک حدود حرم ہے. ٹھیک ہے جی, جو لوگ باہر سے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو لوگ باہر سے جا رہے ہوتے, آفاقی اور غیر آفاقی اصطلاح میں استعمال نہیں کر رہا, جو لوگ باہر سے جا رہے ہیں, دوسرے ملکوں سے جا رہے ہیں, جیسے ہم پاکستان سے جا رہے ہیں, تو ہم لوگ کا جو احرام ہے یہ حدود حرم سے شروع ہوگا. سمجھ لو جی, یہ جو باہر کی حدود ہے نا, یہ باہر کی حدود ہے, ان باہر کی حدود سے ہمارا احرام شروع ہوگا. ٹھیک ہے, اور جب ہم وہاں پہ عمرہ ایک دفعہ کر لیں گے, دوبارہ عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو پھر ہم جو اندر کی حدود ہیں یہاں سے ہمارا احرام شروع ہوگا. سمجھ لو, یہ 2 حدود کا کیا مطلب ہے. جو ہم باہر سے جائیں گے تو اس حدود سے اگر ہم گزر گئے بغیر احرام کے اس حدود سے گزر گئے تو دم واجب ہوگا. سمجھ رہے ہیں, یہ مسئلہ بڑا تفصیلی ہے. پچھلے سال ہمارے ساتھی نے ایک مسئلہ بھی حل کیا, غالباً طیب اللہ نے مسئلہ حل کیا تھا کہ جدہ چلے گئے تھے بغیر احرام کے, تو اس میں کچھ گنجائش ہے, اس میں تفصیلات ہیں, لیکن بہرحال اتنی بنیادی بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو کہ ہم نے جب جانا ہے تو اس میقات سے جو باہر کی حد ہے اس میں سے احرام کے بغیر نہیں گزر سکتے. سمجھ رہے میری بات, سمجھ گئے. اب ہم جب یہاں سے احرام باندھتے ہیں تو احرام کے ساتھ ہی نیت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, احرام کی نیت ہوتی ہے میقات سے پہلے. اب بھلے سے چادر پہن کے فوراً کر لیں یا جہاز اڑنے کے بعد کر لیں. سمجھ رہے میری بات, احرام نام چادر باندھنے کا نہیں ہے, احرام نام ہے نیت کرنے کا. ٹھیک ہے, چادر باندھ لی تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ اس سے نیت ہو جائے, نیت الگ سے کرنی پڑتی ہے. دیکھو چادر میں آپ کو طریقہ کا سمجھا دوں, چادر جو باندھنی ہے تھوڑی ٹانگیں پھیلا کے, سمجھ رہے ہو, تاکہ آپ کو چلنے میں چادر پھنسے نہیں. تھوڑی اوپر کریں گے, اس کو گھما دیں گے, سمجھ رہے, ٹخنے سے اوپر کر لینا, اور دھیان رکھنا تھوڑا چل کے بھاگ کے دوڑ کے دیکھ لینا کہ ایسا نہ کچھ کھل جائے. ہمارے اکابرین میں سے مولانا حسن جان صاحب گزرے, مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک وہ رمی کے لیے گئے, پتھر مار رہے ہیں, پتھر مارتے مارتے کیا جب وہاں سے باہر نکلے دونوں چادریں غائب. سمجھ رہے ہو جی. اچھا, یہ چادر ضروری ہے تو انشاءاللہ. تو یہ باندھ کے اس کے اوپر دیکھو, احرام کو کسی چیز سے مضبوط کرنا درست نہیں ہے, مکروہ, علماء نے مکروہ لکھا ہے. لیکن ہم اوپر بیلٹ باندھتے ہیں, اس لیے بیلٹ باندھتے کیونکہ احرام خود جو ہے وہ انسلا ہوتا ہے. اوپر جو بیلٹ باندھیں گے وہ تو سلی ہوئی ہوگی, اس کے اوپر بیلٹ باندھتے ہیں. وہ اس نیت سے بیلٹ استعمال کریں گے کہ اس میں ہم سامان رکھ سکیں, کہ بیلٹ کے اندر آپ جو ہے پاسپورٹ رکھ سکتے ہیں, تصویر رکھ سکتے ہیں, طواف کی تصویر رکھ سکتے ہیں, یہ سب چیزیں رکھ سکتے ہیں. دیکھو, احرام ہم نے جب باندھنا ہے تو اس سے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے اپنا نیت بنائیں, اپنا ذہن بنائیں کہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں, اللہ کے گھر میں حاضری ہے, صفائی ستھرائی, وضو کرنا ہے, بنیت طہارت کرنا ہے, بنیت احرام نہیں. ٹھیک ہے جی. احرام باندھنا, ہوائی چپل پہن لینا. ہوائی چپل دیکھیے آپ لوگوں نے, طلبا کے پاس تو ویسی ہوائی چپل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خواتین کا جو احرام ہوگا نا وہ چادریں نہیں ہوگا, خواتین اپنے کپڑے ہی پہن کے رکھیں گی. ان کا احرام چادریں پہننا نہیں ہوتا, ان کا احرام نیت سے ہوتا ہے. 1-2 قیودات ہوتی ہیں, وہ میں نے آگے لکھی ہوئی ہیں. سر ڈھک کے نفل پڑھنا ہے. ٹھیک. گھر سے نکلنا, ایئرپورٹ کے معاملات, اس کے لیے آپ کو, آپ کی جب فلائٹ ہے تو آپ کو 4 گھنٹے پہلے تیاری کرنی ہے. 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہوتا ہے, تو 4 گھنٹے پہلے آپ, یعنی 1 گھنٹہ پہلے آپ وضو وغیرہ, طہارت وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب جہاز میں بیٹھیں گے, امیگریشن کے معاملات ہیں, اس کی تفصیل میں نہیں جانا, آپ لوگ جا تو نہیں رہے, اللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے تو اس وقت دوبارہ بات کر لیں گے انشاءاللہ. جب جہاز بلند ہوگا تو اطمینان ہونے کے بعد, یعنی کھانا پینا کھانے کے بعد آرام سے, آج کل کھانا پینا تو مل نہیں رہا,
ٹھیک ہے، تو جب موقع ملے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے تو جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ حدود حرم شروع ہو رہی ہیں، عمرے کی نیت کر لیں. تو اس وقت بھی سب لوگ مل کے نیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ آپ اسی وقت نیت کر سکتے ہیں. نیت کی زبانی عمرے کی نیت کر لی، ورنہ پیچھے میں نے عمرے کی نیت لکھی ہوئی ہے. اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی. ٹھیک ہے، آپ کو تو پتہ ہے، آپ علماء کرام میں الفاظ ضروری نہیں ہے، نیت ضروری. تو اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تلبیہ یعنی نیت کے ہونے کے بعد سب سے بڑا ذکر تلبیہ ہے. میں استاد جی کے ساتھ مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ بھی 1-2 جگہ پر تربیت کے لیے گیا تو استاد جی نے وہاں پر یہی بات ارشاد فرمائی. اب سب سے بڑا عمل کل خفض ورفع. جی وقت بیٹھا جی سر جی سر جی 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 جزاک اللہ جزاک. یہ پیچھے جو میں نے نقشہ بنایا اس نقشے کو حدود میقات کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو حدود میقات سے پہلے اعلان ہوتا ہے جہاز کے اندر کہ آپ لوگ احرام کی نیت عمرے کی نیت کر لیں، لیکن آپ لوگ پہلے ہی نیت کر لیں جب جہاز میں بیٹھے اسی وقت نیت کر لیں، ورنہ اس وقت نیت کرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، کوئی نہ کوئی ذکر کریں. تلبیہ پڑھ لیں یہ سب سے بہتر ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی ذکر کرنا. دیکھیں یہ بہت باریک پوائنٹ ہے، بہت باریک پوائنٹ ہے. ہمارے پاس ایک دفعہ مسئلہ آیا تو میں نے کہا احرام ہو گیا. جب استاد جی سے پوچھا تو استاد جی نے منع کر دیا. تمہیں کس نے کہا؟ جب ذکر ہی نہیں کیا اس نے، ذکر ہی نہیں کیا، ایسے ہی بس ذہن میں سوچ لیا کہ عمرے کی ہے، اس کے بعد ذکر کیا. ذکر ضروری ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. آپ حضرات کو تھوڑا اشارہ اس لیے کروں کہ اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے. جب احرام باندھ لیا یعنی احرام کی نیت کر لی، احرام کی نیت ہوگی جہاز میں بیٹھ کے ہوئی اپنے گھر سے نکلتے وقت، جب بھی آپ حضرات نے نیت کری اس وقت احرام کی پابندیاں لازم ہو گئی. ٹھیک ہے جی، احرام کی پابندیاں دیکھیں جی، سیلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، بند جوتا نہیں پہن سکتا، صابن کا استعمال نہیں کر سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، جسم کے کسی حصے کا بال نہیں توڑ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، خوشبو یا خوشبودار تیل استعمال نہیں کر سکتا، ہم بستری یا ہم بستری کی طرف رغبت والی کوئی چیز، کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، شکار نہیں کر سکتا، سر اور داڑھی کو کنگھی نہیں کر سکتا، بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو خارش کرنا بھی مکروہ ہے، خوشبو میں بسائے ہوئے کپڑے بھی استعمال نہیں کر سکتا. خواتین کے لیے جو چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں، آپ خواتین تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. میں جدہ اترا ہوں تو وہ ہاتھ جو ہے وہ چپ 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 کر کے نا کچھ ہو رہے تھے، بچے کو کوئی چیز کھلائی تھی، تو میں نے وہاں پہ خوشبو والا رکھا ہوا تھا، اس کو اٹھانے لگا تو کسی نے ہاتھ مارا، دھڑام سے نیچے گیا. میں نے اس کو اٹھایا، اٹھا کے پھر لگا، پھر انہوں نے کہا یاد ہے. میں نے کہا پورا بکرا ہونے لگا تھا میرے ذمہ. ایسے ہی غریب آدمی بکرا میرے ذمہ لگنے لگا تھا. تو اس وقت یاد آیا، فوراً یاد نہیں آتا. تو ان چیزوں کو بار بار ذہن نشین کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھو ہم نے استاد جی سے سنا اور خود بھی اس کا تجربہ کیا کہ جب بھی آپ عمرے کے لیے جائیں تو فوراً حرم کعبہ نہ چلے جائیں. سمجھے؟ فوراً حرم نہیں جانا. آپ مکے اتریں گے، جدہ اتریں گے یا مدینہ اتریں گے، جہاں بھی آپ اتریں، یا طائف اتریں یا ریاض، جہاں بھی آپ جب بھی مکے پہنچے تو آپ ڈائریکٹ عمرے کے لیے نہ چلے جائیں. پہلے ہوٹل میں جائیں، آرام کریں، عبادت کے لیے تازہ دم ہو. اگر پہلے آپ حرم چلے گئے تو حرم میں جاتے ہی جو دعا ملتی ہے وہ دعا بہت بڑی ہے. اگر آپ نے بے دھیانی میں حرم پہ نظر ڈال دی تو پھر وہ موقع چلا جائے گا. ٹھیک، تو سب سے پہلے 3-4 گھنٹے آرام کریں. جیسے ایک سمجھیں آپ کی فلائٹ صبح 9 بجے کی ہے تو ذہن میں رکھیں رات 9 بجے آپ مکے پہنچیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں پکا رکھنا.
اگر آپ کی فلائٹ رات 11 بجے کی صبح 11 بجے آپ مکے پہنچیں گے تو فلائٹ تو 4 گھنٹے کی، آپ 5 گھنٹے کا حساب نہیں رکھنا، تو یہاں سے 4 گھنٹے تو جدہ، اس کے بعد 1 گھنٹے میں مکے پہنچ جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کم از کم 12 گھنٹے کا ٹائم اپنا ذہن میں رکھیے گا. اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ ڈائریکٹ مکے نہیں جاتے، وہ عزیزیہ جاتے ہیں. عزیزیہ جاتے ہیں، وہاں سے مکہ جو ہے وہ تھوڑے فاصلے پر ہے، 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 2 گاڑیاں بدلی کرنی پڑتی ہیں، یہ سب ہوتا ہے. تو براہ راست کبھی ڈائریکٹ مکہ حرم شریف میں نہیں جانا، یہ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے، آپ جس کو بھی تربیت دیں تو یہ بتائیں براہ راست نہیں جانا بلکہ آرام کر کے جانا. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہوگی انتظامی چیزیں. ٹھیک ہے، آپ آگے ضروری چیزیں، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اور آپ کا سب سے بڑا ذکر تلبیہ ہے. اب کثرت سے تلبیہ پڑھیں، وہ مرد حضرات اونچی آواز میں پڑھیں، خواتین جو ہے وہ آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں، یہ ان کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ کعبۃ اللہ جائیں، عجیب و غریب منظر ہوتے ہیں وہاں پہ. جو لوگ کعبۃ اللہ جا رہے ہوتے ہیں وہ اونچی اونچی آواز میں تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ عجیب ایسی کیفیات ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے ہنسنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں کیا جوش آیا ہوا. ٹھیک ہے، اس جوش کے اندر اپنے آپ کو رنگنا ہے، اپنے آپ کو دیوانہ بنانا. کہ ایک اور مزیدار قصہ سنو. میرے ساتھ ایک دو ساتھی گئے، سب بے چین پریشان، کیا ہوا؟ اب جدے میں گھوم رہے ہیں، کیا کریں، احرام میں سگریٹ نہیں پی سکتے نا، کیا کریں، اس میں اسمیل ہوتی ہے احرام. بڑے پریشان گھوم رہے ہیں. اب مجھے اندازہ نہیں تھا، میں نے ادھر سے رابطہ کیا کسی سے، بڑی مشکل سے ان سے وائی فائی لیا، لے کے رابطہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا احرام میں سگریٹ تو پی سکتے ہیں. اب یقین کرے اس بندے نے اتنی مجھے دعائیں دی، اتنی دعائیں دی. ایک مسئلے کی ویلیو بہت بڑی ہوتی ہے، وہاں جا کے مسائل کی اہمیت بڑی زیادہ. تو مسائل پہلے سیکھ کے دیں. ٹھیک ہے، کوئی امیر کبیر بندہ تو ہو سکتا ہے کچھ نکال کے دے دیتا، لیکن اچھا جی، ایک دو دفعہ مجھے پیسے بھی ملے، ایسا نہیں، ایک دو مسئلے بتائے مجھے 100 ریال بھی ملے. میں حساب ہو گئے پورے تقریباً کتنے 4,500 روپے پاکستانی بنتے تھے. میں نے کہا یار کمال ہو گیا. اچھا جی، آگے بڑھو جی. جب آرام کر لیا، آرام کے بعد آپ کعبۃ اللہ کی طرف جائیں گے تو احرام آپ کا بدستور ہوگا، سر آپ کا ننگا ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی مفتی تقی عثمان نے سب کی یادیں کا آیا تھا اس مہینے میں، تو اس نے فرمایا کہ میں ایسی سردی میں مکے گیا کہ ایسی سردی میں نے نہ پہلے کبھی دیکھی نہ بعد میں دیکھی. تو میں نے ایسے کیا کہ اپنے احرام کے اوپر کمبل اوڑھ لیا. ٹھیک ہے، احرام کے اوپر کمبل اوڑھ لیا اور اسی کے ساتھ میں نے عمرہ کیا. سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر گرم چیز کو لے سکتے، البتہ اس کو سر پہ نہیں اوڑھ سکتے. ٹھیک ہے جی. اب احرام باندھنے نیچے کا تو میں نے طریقہ بتا دیا آپ کو. اوپر کا احرام جو ہے وہ آپ کا پورا ایسے ہوگا، سمجھ رہے ہیں، پورا اس طریقے سے احرام ہوگا اور اس طریقے سے باندھیں. جیسے عورتیں چادر لیتی ہیں نا، آپ اسی طریقے سے لیں گے. بغلیں وغلیں نظر آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، پیٹ مبارک بھی نظر. یہ چادر چھوٹی ہے تو دوسری چادر میں ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، وہ چادر کو ادھر پھنسا لیتے ہیں اور ادھر کی چادر کو ادھر پھنسا لیتے ہیں. تو یہ بھی صحیح ہے، شرعی طور پہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، کسی کو بہت زیادہ شرم آتی ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یا بہت زیادہ، تو وہ اس حساب سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھو جی، اب جب آپ حرم میں آئے تو حرم کے دروازے اس لحاظ سے بنے ہیں کہ آپ جس دروازے سے مرضی داخل ہو آپ کو حرم شریف سیدھا نظر آئے گا. اب یہ سب سے بڑا موقع ہے، اس موقع پہ آپ نے جو دعا مانگنی ہے قبول ہوتی ہے. میں نے اپنے ساتھیوں سے جب بھی کہا، میں نے ان سے وعدہ کیا کہ جب بھی داخل ہوگے کم از کم آدھے گھنٹے کی دعا مانگو گے، کم از کم آدھے گھنٹے کی دعا مانگو گے حرم شریف کو دیکھ. باب فہد سے داخل ہوں یا باب عبدالعزیز سے داخل ہوں یا باب عبداللہ سے داخل ہوں، میرا جو تجربہ ہے سب سے زیادہ بہتر باب عبدالعزیز ہے. باب عبدالعزیز بالکل مکہ ٹاور کے بالکل سامنے ہے، اس کے ساتھ ایک پل آتا ہے، پل تو شاید ابھی ختم ہو گیا. تو باب عبدالعزیز ایک تو حرم کے بالکل نزدیک کھلتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا اس سے حرم پورا نظر آتا ہے. بقیہ میں کچھ جیسے باب فہد اس میں نیچے کا حصہ چھپ جاتا ہے، لیکن اس سے پورا نظر آتا ہے. ایک جگہ پہ سائڈ پر ہو کے میں نے کہا سائڈ پہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو ایک دفعہ میں گیا، میں راستے میں کھڑا ہوں، کہ دیوانوں کی طرح کھڑے ہو، پیچھے کک ماری کا دیوانے پیچھے ہٹ گئے. سمجھ میں آئے کہ بزرگ کہتے ہیں سائڈ پہ کھڑے ہو، تو بزرگوں کی بات ماننی چاہیے. تو سائڈ پہ کھڑے ہو، کسی جگہ ٹیک لگائیں. بعض دفعہ چھوٹتے کھڑے نہیں ہونے دیتے، 50 چیزیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں یلا 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 راستہ نکلو، راستہ دو. آپ کو ٹھوکر شوکر بھی مارتے ہیں، لیکن آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کے کوشش کرنی ہے آدھا گھنٹہ دعائیں مانگنی ہے اپنی شادی کے لیے، اپنے بچوں کی شادی کے لیے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ جو آپ دعا مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
دعا مانگنے کے بعد پھر آپ حرم شریف میں نیچے اتریں گے. مطاف بعد میں آتا ہے, سمجھ رہے؟ مطاف 15-20 سیڑھیاں نیچے اتر کے آتا ہے. ٹھیک ہے, حرم شریف نیچے ہے, پھر مسجد حرام پوری اوپر بنی ہوئی ہے. اب جب یہاں پہ آپ پہنچیں گے تو آپ نے طواف شروع کرنا ہے حجر اسود کے سامنے سے. ٹھیک ہے جی. حجر اسود کی کیا نشانی ہے؟ پورے حرم میں دیکھیں گے آپ کو ایک کونے پر نا یہ سبز رنگ کی لائٹیں نظر آئیں گی. جیسے یہ ہے نا آپ کا لگا ہوا, ہم اس کو اے سی سمجھ رہے تھے لیکن یہ صرف تارے گزارنے کے لیے نکلا. تو جیسے یہ ہے تو ایک پورا حصہ تقریباً 3-4 فٹ کا لمبا, کبھی لیٹا ہوا کبھی کھڑا ہوا, آپ کو نظر آئے گا سبز رنگ کی لائٹوں میں. ٹھیک ہے, یہ سبز رنگ کی لائٹیں بتاتی ہیں کہ حجر اسود اس طرف ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے اور حجر اسود کے سامنے آتے ہی طواف کی نیت کریں گے. طواف کی نیت میں نے پیچھے لکھی ہوئی ہے. اور اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے, دایاں کندھا ننگا کر کے, اور اس کو کہتے ہیں اجتباء. کیا کہتے ہیں جی؟ اجتباء. اجتباء کے بعد آپ لوگ عمرے کی نیت کریں گے اور اس کے ساتھ آپ استلام کریں گے. کیا کریں گے جی؟ استلام. دیکھو حجر اسود کے پاس جانے کا آپ کو موقع مل جائے, ٹھیک ہے, آپ کے یار میں تو نوشکی کریں گا, میں پیچھے چھوڑوں گا نہیں کسی کو, میں سب کو ادھر سے مت. آپ حجر اسود کے پاس چلے جائیں گے, اس کو بوسہ دیں گے, آپ کے منہ پہ ساری خوشبو لگ جائے گی, سارا آپ کو عمرہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر ایک عدد بکرا دینا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو اس کا دھیان رکھنا کہ آپ حجر اسود کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ استلام کریں گے. تو استلام یہ ہوتا ہے ہاتھ اس طریقے سے کیے اور چوم لیے. میں بڑی تسلی سے کروں, اتنی تسلی کوئی نہیں ملتی. آپ یوں کریں گے 3 بندے تو اس سے ٹکرائیں گے اور 4 بندے اس سے ٹکرائیں گے. ٹھیک, آپ کو فوراً کرنا پڑے گا. ٹھیک, فوراً استلام کیا یوں, اس کو کہتے ہیں استلام. ٹھیک ہے, ہمارے بعض ساتھی ہوئے یہ بوسے کی آواز آنا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا مکروہ ہے. ٹھیک, ایسی اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی ہے. سب سے پہلے میں نے بوسے کی آواز نہیں ہونی چاہیے. ہلکا سا اپنے انگلیوں کو یوں کیا اور یوں بوسہ دے دیا, اس کو کہتے ہیں استلام. ٹھیک ہے, یہ ہر طواف کے شروع میں ہوگا. یہاں سب سے پہلے تو لازم ہے, بقیہ میں مستحب ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو ہاتھوں سے استلام فرمایا, اس کے بعد آپ کے پاس جھڑی تھی محجن, آپ اس چھڑی سے استلام کر, چھڑی کو اوپر کیا پھر اس کو چم لیا. تو آپ چھڑی وڑی لے کے نہیں جانا. ٹھیک ہے, اور شدت بڑھ گیا آپ کو کہیں اور کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو ہاتھ سے استلام کیا اور استلام کر کے اس کے بعد ہم استباء کریں گے. سب سے پہلے ہم استباء کریں گے. ٹھیک ہے, استلام کریں گے, یہ سب چیز لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد ہم کریں گے رمل. ٹھیک ہے, رمل کا تو سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, میں جب پہلی مرتبہ جا رہا تھا, میں اپنی فریال مسجد, امین مسجد, ملیر سب مولویوں کے پاس گیا. میں نے کہا عمرہ کیا ہوا ہے؟ کہتے کوئی نہیں کیا ہوا. میں کہا رمل کیسے کہتے؟ میں نے کہا آپ نے کیا ہوا ہے؟ کہتے کہ نہیں میں نے کیا ہوا تو نہیں. میں نے کہا آپ بتائیں گے. تو ایک بابا جی سے پوچھا, میں نے عمرے بھی کیا, میں حج بھی کیا ہوا. رمل کیسے کرتے؟ کسی عالم سے پوچھا, نہیں ہم تو ایسے ہی چلتے ہیں آکڑا پڑ کے. تو پھر میں نے وہاں پر جا کے سمجھا, اپنے علماء سے پوچھا. تو رمل جو ہے نا, رمل اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کے پاؤں ہلکے سے اٹھے ہوئے ہوں اور دوسروں کی نسبت تھوڑا سا تیز چلے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا تیز چلے, یہ نیچے کا حصہ ہوگا اور اوپر کا تھوڑا کندھے گھما گھما کے, اس کو کہتے ہیں رمل. ٹھیک ہے, مجھے بھول گیا 3 چکر یا 4 چکر رمل ہوگا. کیا لکھا ہوا ہے؟ شروع کے 3 چکر رمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, رمل کے ہوتے ہیں استباء مستقل 7 چکروں میں ہوگا. ٹھیک ہے, اور رمل ہوتے ہیں 3 چکروں میں, یعنی شروع کے 3 چکر اکڑ کے کرنے ہوں گے. اگر آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے جو اگر پیدا ہو چکی ہے تو مجھے آپ کا احرام پیچھے سے پکڑ لیں. ٹھیک ہے, احرام پیچھے سے پکڑو, آپ ہلکا ہلکا چلتے رہو. وہ خواتین کے لیے رمل نہیں ہے, یہ مردوں کے لیے, سمجھ رہے ہو جی, ورنہ اگر وہاں پہ گم ہوگی تو پھر شام تک نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جی, طریقہ سمجھ میں آ گیا طواف شروع کرنے کا. ٹھیک ہے, جہاں سب لوگ گھوم رہے ہوں گے نا اسی طرف آپ گھومنا شروع کر دیں گے, اس کو کہتے ہیں طواف. ٹھیک ہے, آپ مخالف میں گھوم ہی نہیں سکتے, آپ مخالف میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, آپ حجر اسود کو استلام کریں گے اور اپنے دائیں ہاتھ کی طرف نکل جائیں گے. یوں آپ رمل اور استباء کریں گے. ٹھیک ہے جی, ہر چکر کے شروع میں استلام کریں گے. ایک چکر مکمل ہوا استلام کیا, ایک چکر مکمل ہوا استلام کیا, ایک چکر مکمل ہوا استلام کیا. ٹھیک ہے جی, طریقہ سمجھ میں آ گیا. پہلے 3 چکروں میں رمل, 7 چکر پورے ہوں گے. میں تو بھول گیا, 6 چکر ہوئے, پتہ نہیں 8 چکر ہوئے, اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے.
تو احرام جب آپ خریدیں گے نا اس کے پیکٹ میں ایک تسبیح رکھی ہوتی ہے، اس میں 7 دانے ہوتے ہیں، وہ تسبیح آپ نے اپنی انگلی میں لگا کے رکھنی ہے، ورنہ کتنے بھی ماہر ہونا آپ بھول جائیں گے۔ تو حرم کی تجلیات پڑ رہی ہیں اور حرم کی توجہات ہیں، انسان بھول جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ تسبیح جیسے ہی آپ نے چکر پورا کیا، اس کے پیچھے ایک 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 کرتے کرتے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے کتنے چکر ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہاں تو یہ ہو گیا، ورنہ آپ کے ساتھ بیگ ہوگا، اس بیگ کے ساتھ وہ لگا دیں گے۔ اور یاد رکھنا وہاں اپنا پاسپورٹ کبھی بھولنا نہیں، کپڑے بھول جائیں پاسپورٹ نہیں بھولنا۔ تو پاسپورٹ بھول کے نا آپ یہ پاسپورٹ تو آپ سے لے لیں گے ٹریول ایجنسی والے، اس کی کاپی آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے، وہ آپ رکھیں گے۔ تو وہ آپ کے ساتھ بیگ ہوگا یا آپ کے بیلٹ کی جیب میں، یہ سب چیزیں تسبیح اس کے ساتھ لگا دیں گے۔ سمجھ گئے بھائی؟ 7 چکر مکمل ہوئے، ٹھیک ہے، 7 چکر مکمل ہوئے۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد 3 کام بہت ضروری ہے۔ 7 چکر سمجھ گئے؟ نہیں، رمل صرف عمرے کے طواف میں ہوگا۔ ٹھیک، آپ لوگوں کو جو سوال ہوں نا اس کاغذ پہ نوٹ کر لیں، پوچھ لیجیے گا، ورنہ اس کے بغیر رہ جائیں گے۔ تو دیکھو جی، 7 چکر پورے ہوئے، 7 چکروں کے بعد کتنے کام ہیں؟ 3 کام ہیں۔ سب سے پہلا کام دیکھو، 7 چکروں کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے استلام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ استلام تو طواف کے چکروں میں مکمل ہے نا، ٹھیک ہے۔ استلام تو 7 چکروں کا مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 7ویں چکر کے بعد ایک استلام کیا آپ نے، کام پورا ہوا۔ کام پورا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی ہے۔ اس کو 2 رکعت واجب الطواف کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہاں مجھے 1-2 مولوی صاحب ملے کہ 2 رکعت کوئی ضروری تو نہیں ہے، بس نفل ہے نا، نفل۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی مولوی صاحب ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ 2 رکعت واجب الطواف ہے، ضروری ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ میں بھی اس کو ہلکا سمجھتا تھا، مجھے تو کسی نے سمجھایا تھا، میں نے پکا ہوا پڑا تھا، تو وہاں جا کے جہالت دیکھی، عجیب جہالت ہے۔ 2 رکعت واجب الطواف ضروری ہے، سمجھ رہے ہو، لازمی ادا کرنی ہے، حرم شریف کے صحن میں ہی ادا کرنی ہے، وہاں جگہ بنی ہوتی، کافی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 2 رکعت واجب الطواف، یہ ہر طواف کے بعد، عمرے کے طواف میں صرف نہیں، ہر طواف میں واجب الطواف ہے۔ 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، واجب الطواف، سمجھ رہے ہو جی۔ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام کاغذ پہ لکھا ہوا، ذرا بتائیں۔ زمزم پینا ہے، زمزم پینا ہے۔ تو ساجی فرما رہے تھے زمزم ٹھنڈا پیو گے نا پیٹ جلدی بھر جائے گا۔ گرم زمزم، وہاں گرم بھی ہوتا ہے ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، گرم کا مطلب سادہ، ٹھیک ہے، گرم بھی ہوتا ہے ٹھنڈا بھی ہوتا ہے۔ تو زمزم پئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور منافق دونوں میں فرق زمزم کرتا ہے، کہ مومن پیٹ بھر کے زمزم پیتا ہے اور منافق تھوڑا سا زمزم پیتا ہے، سمجھ رہے جی۔ تو زمزم پینا دوسرا کام ہے، ٹھیک ہے، وہاں کھلا ہوتا ہے، کھلے مقدار میں ہوتا ہے۔ تیسرا کام صحیح کے لیے استلام کرنا، اور وہ استلام واپس اسی جگہ سے ہوتا ہے، یہاں جہاں سے پہلے استلام شروع ہوتا ہے۔ استلام، ہر استلام ایک ہی جگہ پہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے میری بات؟ 3 کام سمجھ میں آ گئے؟ دیکھو میں آسان طریقے بتاؤ پھر ان 3 کاموں کا۔ آپ نے کعبۃ اللہ کے سامنے آپ نے طواف پورا کیا، ٹھیک ہے، یہ حجر اسود کی سیدھ ہے، یہاں پہ آپ نے طواف پورا کیا، ٹھیک ہے، اور یہ صفا مروہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے یہاں طواف پورا کیا، طواف پورا کرنے کے بعد ادھر پیچھے آ جائیں، آپ 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، ٹھیک۔ 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے کے بعد یہاں سے نکلیں، یہاں باہر سیڑھیاں ہیں، یہاں بھی صحیح بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں سے اوپر چڑھ جائیں، دوسری منزل پہ آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری منزل کے اوپر پانی بہترین ہوتا ہے، کھلا پانی ہوتا ہے، یہاں پانی پئیں گے تو کوئی ٹھوکر مارے گا، پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے، فرش لگائیں گے۔ 2 رکعت واجب الطواف پڑھا اور یہاں سے نکل گئے۔ ایک غلطی جو ہم یہاں پر کرتے ہیں، عمرے کے درمیان، عمرے کے طواف اور سعی کے درمیان کعبۃ اللہ کی طرف کمر کرنا گناہ ہے، بعض حضرت نے مکروہ لکھا، بعض حضرت نے کچھ لکھا۔ عمرے کے درمیان کعبۃ اللہ کو دیکھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، لیکن عمرے کے درمیان کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھنا، اپنی نظر جھکا کے چلنا۔ اس کے درمیان آپ کثرت سے دعا کریں، دعائیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، مناجات مقبول پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن تلبیہ بند ہو گیا، نیت کرتے ہی، استلام کرتے ہی تلبیہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔
اوپر آگے اوپر والی منزل کے اندر گرین لائٹ لگی ہوگی، اس کے نیچے آئیں، اس کے پاس جو پانی کا انتظام ہے بہت زبردست، ایسا پورے حرم میں کہیں نہیں، سمجھ؟ وہاں پانی پئیں، پانی پینے کے بعد اوپر سے استحرام کریں، استحرام کے بعد صحیح شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ واپس آئیں، اوپر کی صحیح خالی ہوتی ہے عام طور پہ، اور اوپر کی صحیح میں رش بھی نہیں ہوتا اور ٹھنڈا ہو، اوپر کا موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، بڑا بہترین موسم ہوتا ہے، ورنہ پورے حرم میں گرمی ہوتی ہے۔ صحیح کے 7 چکر، آپ صفا پہاڑی کے پاس آئیں گے، یہاں صفا ہے، ٹھیک ہے؟ صفا پہاڑی کے پاس آئیں گے اور صحیح کی نیت کریں گے، اس میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح کی نیت کریں گے، یہاں پہ آئیں گے مروہ، یہ مروہ ہے، تو صفا سے لے کے مروہ تک یہ ایک چکر ہے۔ درمیان میں سبز لائٹیں آتی ہیں جہاں حضرت حاجرہ بھاگی تھیں، تو میلین افزرین اس کو کہتے ہیں، میلین افزرین۔ حج ہو گیا، حج کے بعد ہم کچھ خواتین کے ساتھ آزار تھے، ان سے کبھی آپ لوگ یہ حرم سے باہر ہیں، ہمارے مفتبی قول کے مطابق حرم سے باہر ہے تو آپ یہاں بیٹھ جائیں اور حرم کی زیارت کرتے ہیں، آپ اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ان کو میں لے کے آیا تو دو مرد اور خواتین بابا جی دونوں ملے، کہنے لگے وہ حاجرہ کی دوڑ کتنے ہوئی سی؟ حاجرہ کی دوڑ کہاں پر تھی؟ وہ جگہ ہم نے دیکھنی ہے، تو مجھے کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا بابا جی آؤ میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ حج کے اندر صحیح کر چکے ہیں، کئی مرتبہ عمرے کر چکے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا حضرت حاجرہ کہاں دوڑی تھی۔ میں نے کہا یہ میلین افزرین ہے، میلین افزرین، یعنی اوپر 2 سبز لائٹیں بڑی بڑی لگی، پورے چھت پہ لگی ہوئی، یہاں سے بھاگنا شروع کریں گے، مرد حضرات، خواتین نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتنا تیزی سے بھاگے تھے کہ آپ کے احرام کے درمیان ہوا بھر گئی تھی، یعنی ایسے اتنی تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے تھے۔ تو یہاں میلین افزرین کے درمیان بھاگیں گے، اور یہ تقریباً 450 میٹر ہے، 450 میٹر کا فاصلہ ہے صفا سے لے کے مروہ تک کا، یہ درمیان میں 100 میٹر تقریباً دوڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں سے یہاں تک، پھر یہاں سے واپس 2 چکر، پھر تیسرا چکر، پھر چوتھا چکر، پھر 5واں چکر، پھر چھٹا اور 7واں چکر آپ کا مروہ پہ ختم ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، صرف ایک چیز باقی ہے، سمجھو؟ یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ وہ نہیں سمجھ میں، کاغذ پہ میں نے سب چیز لکھی ہوئی ہے۔ اب عمرے سے فارغ ہونے کا طریقہ، نماز سے فارغ ہونے کا طریقہ سلام، عمرے سے فارغ ہونے کا طریقہ بال کاٹنا، ٹھیک؟ آپ کے ساتھ اگر آپ کی خواتین آئی ہیں تو آپ کے ساتھ کینچی ہونی چاہیے، کینچی ہونی چاہیے، کینچی لے کے بالوں کے 3 حصے کریں، بالوں کے 3 حصے کریں، ایک حصے کو لیں اور ایک انگلی کے اوپر گھمایا اور کاٹ دیا، دوسرا حصہ لیا انگلی اوپر گھمایا کاٹ دیا، تیسرا حصہ لیا انگلی کے اوپر گھمایا کاٹ دیا۔ خاتون تو ہوگی پاک، ٹھیک ہے؟ یعنی خاتون کا احرام مکمل ہو گیا، اب اس کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب وہ دوسرا نقاب لگا سکتی ہے۔ خواتین کے لیے چھجے کا نقاب ہوتا ہے، اس سے کپڑا ان کا نہیں لگتا، کیونکہ یہاں خواتین تو ہے نہیں آپ حضرت، تو اس لیے آپ کو کیا بتانا۔ تو خواتین تو اپنا دوسرا ہے، اپنی دوسری چادر باندھ لیں گی، صرف ان کا یہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ حضرات نے کیا کرنا ہے، وہاں تو ٹینڈ کر نہیں سکتے، 2 طلبا گئے ایک دوسرے کی ٹینڈ کرنے کا مسئلہ نہیں، لیکن وہ پکڑ کے لے جائیں، پھر مجھے نہیں کہنا۔ یہاں سے آپ باہر نکلیں گے، دوبارہ گھوم کے آئیں گے اوپر والی منزل سے، اور یہیں سے آپ نیچے اتر جائیں گے۔ جب نیچے اتریں، نیچے جب اتریں گے تو آپ کو بہت سے لوگ پکڑیں گے، کہیں گے حاجی صاحب حالت کرانا ہے، ٹھیک؟ ان میں سے کسی کے ساتھ چلے جائیں جو سب سے تھوڑے پیسے مانگ رہا ہو، وہ جا کے آپ کی ٹینڈ کر دے گا، اس سے آپ احرام سے پاک ہو جائیں گے، ٹھیک؟ اب آپ احرام پہن کے رکھیں، آپ احرام اتار کے رکھیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے جی؟ عمرہ سمجھ میں آ گیا؟ اس میں کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ تلبیہ بند کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، کوئی ڈھکن وکن نہیں لگانا۔ تلبیہ جیسے آپ حرم شریف میں داخل ہوں گے، احرام کی عمرے کی طواف کی نیت کریں گے، اب تلبیہ آپ کا بند۔ سال کا 1 گھنٹے میں ہوتے ہیں، 1 دن میں نہیں، 1 گھنٹے میں ہوتے ہیں سارے دن۔ پیدل جانا ضروری نہیں ہے، اگر کسی کا عذر ہے تو وہ وہاں پر گاڑیاں مل رہی ہوتی ہیں، ویل چیئر مل رہی ہوتی ہے، جیسے میں نے اپنی والدہ کو صفا مروہ پہ ہم نے سب بھائیوں نے اپنی باری لگائی ہوئی تھی، اماں کو صحیح کرانے کے لیے اماں کو ویل چیئر پہ چلاتے تھے، ورنہ وہ 100 ریال میں صحیح کروا دیتے ہیں، ماشاءاللہ 100 ریال بنتے ہیں کوئی۔ ارے استباع تو صرف کندھا ننگا کرنا ہے، باقی احرام تو وہی ہوگا، احرام تو ایسے ہی باندھا ہوا،
آپ نے ایسے بنوائی، آپ کو شرم آتی ہے تو یہاں گھسا لیں، ورنہ ایسے تھے. ٹھیک ہے جی. مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ایک قصہ سناتا ہوں. ہوگی بات، کوئی اور بات تو نہیں.